سفر سے سیکھتا ہے آدمی کہ دیکھو اللہ کی قدرت کیسی زبردست ہے کہ اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، جو نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہونے لگا۔ ابھی بھی کہ میں ہفتے کی رات کو گیا عمرہ کرنے کے لیے، ہفتے کو 1:30 بجے پہنچا میں مدینہ منورہ، 1:30 بجے جا کے میں تھوڑی دیر سو گیا، 5 بجے اٹھا، حرم میں نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھ کے جا کے سرکار مدینہ کو سلام عرض کیا ہاتھ جوڑ کے کہ جی حاضری ہو گئی۔ وہاں سے آ کے تھوڑی دیر پھر میں لیٹ کے سو گیا، اٹھا ناشتہ واشتہ کر کے میں احرام باندھ کے عمرے کے لیے چلا گیا۔ عمرہ کر کے وہاں سے سیدھا ہی ایئرپورٹ چلا گیا کہ میری واپسی، یعنی 24 گھنٹے کے لیے میں گیا۔ اب واپس جب پہنچا، اب ٹیکسی لی، میں نے ٹیکسی لے کے واپس مکہ سے جدہ گیا۔ یہ میں سنا آپ کو اس لیے رہا ہوں کہ دیکھو اللہ کیسا قدرت والا ہے، اللہ نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب پاکستان PIA ایئر لائن کو انہوں نے ایئرپورٹ سے وہاں سے نکال دیا، ان کو حج ٹرمینل پہ بھیج دیا، سب سے 3rd کلاس جو جگہ ہے نا، جہاں پہ کوئی نہ بندہ نہ پرندہ، بس حج کے دوران وہ آپریشنل ہوتا ہے، ویسے تو وہاں آپریشنل ہے ہی نہیں، انہوں نے کہا ان کو پرے نکال دو۔ ایتھوپین ایئر لائن، برکینا فاسو ایئر لائن، پاکستان ایئر لائن، اس طرح کے عزت دار ایئر لائنوں کو انہوں نے علیحدہ کر دیا انہوں نے کہ چلے آپ وہاں چلیں۔ اب میں وہاں جب وہ ڈرائیور تھا یہاں کا چھانگا مانگا کا نیا لڑکا تھا، ینگ سا لڑکا تھا، تو انہوں نے کہا بھائی میں 3 مہینے ہوئے آئے میں تھے ہونے شروع کی تھی گڈی چلانی۔ میں کہا تین رستے آنا پتہ ہے؟ اس نے کہا جی نہیں یہ تو اب نیٹ پہ سب اب تو ایشو نہیں نیٹ، ٹھیک۔ اب 3:40 پہ فلائٹ تھی، 1:45 بجے میں وہاں ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ سامنے ایئرپورٹ ہے، وہ سامنے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایئرپورٹ ہے، یہ حج ٹرمینل ہے، بیچ میں جنگلہ لگا ہوا ہے، ہم سڑک پہ جا رہے ہیں۔ میں کہ اتنے کیوں جانا ہے؟ انہوں نے جانا ہے۔ اب وہ گاڑی پھری جا رہی ہے، گاڑی پھری جا رہی ہے، ایسا کر کے جاتا تو آگے جاتا ہے کہ 2 منٹ رہ گئے، 2 منٹ پہنچ جائیں گے۔ ابھی سڑک یوں مڑتا ہے تو وہ کہتا ہے جی 15 منٹ بعد پہنچیں گے آپ۔ 1 چکر، 2 چکر، 3 چکر، وہ میں کو 2:30 بج گئے، نہیں کھانا خرابہ کرنا کی پہ بہنے پائیں تو فکر نہیں کرتا فلائٹ میں پونے پہ پہنچ جاؤں۔ 2:45 بج گئے، 3 بج گئے، سامنے ایئرپورٹ پہ نہیں جا سک رہا، گھنٹہ سوا گھنٹہ ہو گیا نہیں جا سکے۔ ایک جگہ سے میں نے ایک بنگالی تھا، وہ صفائی کر رہا تھا، میں کہا یار ایئرپورٹ کتنے اور حج ٹرمینل کتنے؟ انہوں نے کہا وہ تو ہے نا ادھر ہے۔ میں کو سمدست سے انہوں نے کہا ادھر سے جاؤ، میں کو پھر ہی جا رہے تھا، تو سمدست کس نے کرنا؟ انہوں نے کہا میں تو ڈیوٹی میں نہیں جا سکتا۔ میں کہا تینوں 100 ریال دیا گا، میں 100 ریال لے کے گڈی سے بھیجا، تینوں واپس اتنے لا دے گا، تیری مہربانی سان چھڈے، اسی سوا گھنٹہ میری فلائٹ نکل جانی۔ اس نے 100 ریال کا نام سنا، اس نے اپنا جھاڑو جھوڑو ادھر پھینکا، گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اب گاڑی میں بیٹھ کے جب وہاں پہنچے تو 3:10 ہو چکے تھے۔ میں جب کاؤنٹر پہ پہنچا تو وہاں ایک ہی عربی کھڑا تھا۔ انہوں نے کہا لیش کدھر؟ میں کہا میری فلائٹ۔ انہوں نے کہا خلاص چلو فلائٹ چلے گی، تو اتنے کہ پاگل جا کوئی بندہ نظر آ رہا ہے؟ کوئی بندہ ہی نہیں ہے، چلو جاؤ۔ میں نے کہا تیری مہربانی میں، انہوں نے کہا وہ تو بات بھی نہیں سنتے، انہوں نے کہا چلو چلو۔ اب وہ اکیلا ہی تھا، میں دیکھو یار یہ کیا ہوا۔ اب باہر نکلا وہاں سے، وہ جو ٹرمینل سے باہر ہے، سنسان بیابان، یقین کرو ڈر ہے وہاں سے، اکیلے، اتنا بڑا جگہ اکیلے۔ ایک آدمی وہاں کھڑا تھا، اس نے مجھے دیکھا، اس نے مجھے دیکھ کے پہچان لیا۔ اس نے کہا بٹ صاحب تسی کدھر؟ میں کہا میری فلائٹ تھی۔ انہوں نے کہا، میں کہا آپ کون؟ انہوں نے کہا میں ایئرپورٹ مینیجر ہوں پاکستان سے PIA۔ کیا مسئلہ؟ میں کہا اس طرح فلائٹ تھی۔ انہوں نے کہا ہو آپ تھے وہ پیسنجر؟ میں کہا جی وہ ہو گیا؟ وہ کہنا جی اصل میں ہوا کیا ہے یہ آپ کو بتانے کے لیے مجھے اللہ نے کھڑا کیا۔ انہوں نے کہا ہوا یہ کہ 3.5 گھنٹے سے ایک آدمی کھڑا تھا یہاں، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ بھائی جان میں نے ایک سیٹ پہ بٹھا دو، میری ماں مر گئی ہے، میری ماں مر گئی لاہور میں، اس کا 12 بجے جنازہ ہے، یہ 10 بجے فلائٹ پہنچ جائے گی، میں نے اپنی ماں کا چہرہ دیکھنا، مجھے بٹھا دو۔ تو کہتے میں نے کہا بھی میں کسی کو اتار کے تو نہیں بٹھا سکتا، اب کیا کروں میں؟ اب کوئی
کوئی پیسنجر نہ آئے تو بٹھا دیں کہ جہاز فل ہے بالکل، کوئی ایک بھی سیٹ نہیں ہو. اللہ کا شکر، اللہ نے اپنا گھر بھرا ہوا ہے. بڑی دنیا ہی دنیا عمرے کرنے گئی تھی اللہ کے فضل سے. اللہ کا ڈیرہ آباد ہے، بے پناہ دنیا. اب وہ کہتا جی ہم 3:05 تک آپ کا انتظار کیا، جب آپ نہیں آئے تو میں نے اس کو ٹکٹ، اس کی سیٹ دے کے اس کو بھیج دیا، وہ چلا گیا. اب اس کو میں نے مینیجر کو کہا، میں کہا تو میری بات سن، میں کہ اللہ کریم ذات ہے، اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا، کیونکہ یہ جو ڈرائیور مجھے 1.25 گھنٹے پھرا رہا تھا نا، اگر کوئی اور آدمی ہوتا ہے انہیں ڈرائیور نے مارنا سی انہیں، کیونکہ مجھے 500 ریال انہوں نے اگلی فلائٹ کے 500 ریال بھی لے لیے مجھ سے کہ 500 ریال اور ادھر اگلی فلائٹ کے لیے 500 ریال بھی دیے، سارا کھجل بھی ہویا، پھر پورا دن بھی گیا. شام کو فلائٹ تھی، اگلے شام صبح 3 بجے فلائٹ تھی، تو شام کو رات کو 10 بجے فلائٹ تھی جو اسلام آباد جانی تھی. اسلام آباد کی مجھے فلائٹ ملی رات کو 10 بجے. میں کہ یہ مجھے اس لیے چنا ہے اللہ نے کہ نہ میں نے ڈرائیور نے کہا بھائی جان میں نے معاف کر دیا. میں نے کہا بیٹا میں نے کہا تیرا بیٹا قصور ہی نہیں، یہ تو اوپر سے طے تھا ہر بات، میرا اس میں جانا طے ہی نہیں تھا، تیرا کیا فالٹ ہے؟ یہ تو اللہ نے اس میں جو فیصلہ کیا ہے، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. میں نے کہا مجھے آج حضرت علی کا یہ قول یاد آیا ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا. میری پلاننگ میں کہا جاؤں گا میں 24 گھنٹے واپس آ جاؤں گا، مجھ میں نہیں چلتی ہے کوئی پلاننگ نہیں. اللہ جو چاہتے اپنی قدرت سے کرتے ہیں، وہ اپنے قدرت سے کرنے میں کسی کے محتاج